السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ صدر اجلاس جناب منشی رضا حفظ اللہ، استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ، اور دیگر سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ نصر جو انتہائی مختصر سورہ ہے اسے تلاوت کیا۔ اس ضمن میں جو ایک شان نزول ملتا ہے وہ اس سورہ کی اہمیت کو بتاتا ہے، اس کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے بزرگ ترین صاحب علم افراد میں ایک شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، جو عمر میں دیگر افراد کے مقابلے میں کم تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کی موجودگی کے بارے میں اعتراض کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب پریکٹیکلی عملی طور پر دیا کہ آخر بڑی عمر کے صاحب علم لوگوں کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی کیوں ضروری ہے۔ اسی سورہ کی تلاوت کی، کہا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں اللہ نے اس سورہ کو نازل کیا۔ ہر کسی نے اپنے اعتبار سے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو چکا ہے، تو ایسے میں ہمیں اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہر کسی نے اپنے انداز میں اس کے بارے میں جو علم تھا بیان کیا۔ سارے لوگوں کے جوابات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اب آپ اس کی تفسیر شان نزول بیان کیجئے۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے ظاہری اعتبار سے نظر کچھ اور آتی ہے اور اس کی معنویت کچھ اور ہوتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس سورہ کو تو یہی لگتا ہے کہ اس میں اللہ کے دین کو لوگوں کے درمیان پھیلنے اور لوگوں کے ذوق در ذوق اسلام کے قبول کرنے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کی تلقین ہے، جبکہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کے تناظر میں، اس کے پس منظر میں، کہ حقیقت میں جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، وہ مشن اپنی تکمیل کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، سفر آخرت کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ایسے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار کرنا چاہیے۔ یہاں جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو دیا گیا ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اس کی تسبیح یعنی ہر قسم کے عیب سے اللہ کی ذات کو پاک قرار دیا جائے، اور استغفار کے ذریعے اپنی خطا، اپنی غلطی کا اقرار کیا جائے کہ ہاں میں خطا کار، میں گنہگار ہوں۔ اللہ کی تسبیح اللہ کو بے عیب قرار دینا اور اپنی ذات کو عیبدار، خطا کار شمار کرنا ہے۔ انسان جب تک اس کے سامنے اس دنیا کی وداعی یا موت کا خطرہ نہیں منڈلاتا، تب تک حقیقی معنوں میں اس کے سامنے اپنی خطا اور اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہو پاتا۔ ایک انسان آپ دیکھ لیجئے، اچانک اسے کوئی بیماری بڑی لگ جائے جس کے بارے میں
ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہاری جان چلی جائے، کینسر ہے، بڑی بیماریاں، فوری طور پر وہ کیا کرتا ہے، جتنی مدت ملی ہے وہ لگتا ہے کہ جو بھی موقع ہے لوگوں سے معافی تلافی کرتا ہے، اللہ سے بھی استغفار کرتا ہے، اسے اپنی خطا اپنے گناہ یاد آنے لگتے ہیں، اس لیے کہ موت اب اس کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی یعنی غفلت کے پردے سے باہر نکالنے والی، جس غفلت میں جانے کے بعد انسان کو اپنی خطا اور اپنی ظلم و زیادتیاں یاد نہیں آتی ہیں، یہ موت ہے جو اس پردے کو چاک کرتی ہے اور دکھاتی ہے کہ ہماری خطا ہماری غلطی کیا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اکثر کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبرستان جانے کا جو مقصد بتایا وہ یہی ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ یہ سوچ جتنی کمزور پڑے گی ہمارے معاملات اتنے خراب ہوں گے، اور یہ سوچ، یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا ہمارے معاملات اتنے بہتر ہوں گے۔ اصحاب کرام کے درمیان مسائل اٹھتے تھے، وہ بھی انسان تھے۔ میں ایک روایت اکثر بیان کرتے رہتا ہوں، بخاری کی ہے، مسند احمد وغیرہ میں، کہ دو صحابی اپنے تنازع کو جو زمین سے متعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کیس کو، ان کے مقدمے کو حل کرنے سے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص چرب زبان ہو اور اس کی چرب زبانی اپنی بات کو بہتر طریقے سے رکھنے کا ہنر، فن، اس کی بنیاد کے پر فیصلہ اس کے حق میں کر دوں۔ آپ تو اعتراف کر رہے کہ جو ظاہر ہے اور جو بولا جا رہا ہے وہی میرے علم میں آتا ہے، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، ورنہ کسی کی چرب زبانی سے میں کبھی متاثر نہیں ہوتا، جو حقیقت میرے سامنے ہوتی وہ بیان کر دیتا، اس کے پر فیصلہ ہوتا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں کسی کی چرب زبانی سے اور اس کی باتوں کے اندر لچھے پن سے متاثر ہو سکتا ہوں اور فیصلہ جو ہونا چاہیے اس کے خلاف کر بیٹھوں۔ اگر ایسا ہے تو جان لے کہ وہ میرے پاس سے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی چرب زبانی کی بنیاد کے پر فیصلہ جو ان کے حق میں نہیں ہونا چاہیے کروا لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا حاصل کر کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ کہا، دونوں صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول، زمین ہماری نہیں ہے، نہیں چاہیے۔ صحابہ کو آخرت کی فکر تھی، وہ اپنی دنیا کو تباہ کر کے اپنی آخرت، اپنی دنیا کو آباد کر کے یا کچھ حاصل کر کے آخرت کو نہیں تباہ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ عقیدہ، یہ فکر جتنی راسخ ہوگی، یاد رکھیے ہمارے معاملات اتنے بہتر ہوں گے، یا اگر بگڑے بھی تو ان کے سنوارنے کے لیے آسانی بہت ہوگی، آخرت کی فکر کی بنیاد پر مرنے کے بعد کی زندگی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر موت کی خبر دی گئی، اور موت ایک ایسی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو زندگی کے بالکل اخیر مرحلے میں جب آپ ایڑیاں رگڑنے شروع کر دیں، ارذل عمر کو پہنچ جائے، اس وقت تو آپ کو موت آئے گی، نہیں، موت کبھی بھی آئے گی۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے، قرآن مجید نے کہا اللہ کی تسبیح اور استغفار کی کثرت ہونا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار میں بھی یہی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے۔ صبح و شام مطلب کیا ہے؟ اگر ہماری زندگی کی شام ہو رہی ہے تو اللہ نے ہماری زندگی سے ایک دن کو کم کر دیا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو کہ ہم نے اس میں جو کچھ کیا اس کے پر محاسبہ کیا جائے، غور کیا جائے کہ کیا واقعی وہ ہمارے آنے والے کل کے لیے، ہماری آنے والی زندگی کے لیے بہتر تھا کہ نہیں تھا۔ اللہ کی تسبیح بیان کیا جائے کہ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا تھا، ایک دن اور عطا کیا زندگی کا، اور اگر صبح ہو رہی ہے تو اللہ کی تسبیح ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے ہم کو سو کر بیدار ہونے کے بعد ایک اور دن عطا کیا تاکہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکے، بہتر بنا سکے۔ تسبیح اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کو ہر عیب سے پاک کرا دینا ہے، استغفار سے اپنی خطا اور اپنی غلطی کو ماننا ہے اور اس کے بارے میں اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ استغفار اور توبہ یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی خطا، اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔
اس لیے کہ جب تک وہ غلطی مانے گا نہیں تو توبہ کرے گا نہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن، غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آنا۔ اگر آپ کو ممبئی کے لیے جانا ہے، راستہ اس جانب ہے، لیکن آپ ممبئی کے بجائے اکولا ناگپور کے راستے پر نکل گئے، کسی نے آپ کو ٹوک دیا یا کسی جگہ خود آپ کو احساس ہو گیا کہ نہیں میں غلط روٹ پر جا رہا ہوں، تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ مزید آپ آگے نہ جائیں۔ یہی ہے استغفار کہ اپنی خطا، اپنی غلطی کو تسلیم کرے۔ بندہ جب تک خطا تسلیم نہیں کرے گا، اس کے قدم گناہ کے پر جری ہوتے جائیں گے، وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ تو استغفار پہلا اسٹیپ ہے، اور توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن، یعنی غلط راستے سے صحیح راستے کی جانب آنا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں۔ یہاں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا قرآن مجید نے نقل کی ہے اس پر غور کیجئے۔ جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں کے پر ظلم کیا ہے۔ یہ ہے اعتراف جرم کہ ہاں خطا ہم سے بھی، غلطی بھی۔ جب تک بندہ خطا تسلیم نہیں کرے گا تو کیسے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگے گا؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے اپنے جرم، اپنی خطا اور اپنے گناہ کا اقرار۔ بہت سارے معاملات ہمارے درمیان ہوتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، معاملات حل کیوں نہیں ہو پاتے؟ اس لیے کہ بندہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کر لے کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی تو بات آسانی کے ساتھ بنتی ہے، اور اگر نہیں مانے گا تو بات بگڑتی ہی جاتی ہے۔ تو یہ خطا کا تسلیم کرنا، ماننا، جو حضرت آدم نے کیا کہ ہاں مجھ سے خطا ہوئی، ابلیس نے خطا تسلیم نہیں کی بلکہ اپنی خطا کے لیے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ ربی بما اغویتنی، کہ اے میرے رب، وہ رب کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو گمراہ کیا۔ دونوں فرق ہے، ایک راستہ آدمیت کا ہے اور ایک راستہ ابلیسیت کا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ہمارے سامنے لا کر واضح کر دی ہے کہ ہم کس راہ کے پر چلنا چاہتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہمارے سامنے واضح کر دیے۔ اللہ نے اسی چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کا غلط فائدہ مس یوز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو صرف صحیح اور غلط کے بارے میں اختیار دیا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں کسی اور چیز کا اختیار نہیں۔ نہ ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے مرد یا عورت بن کر آئیں، نہ ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی، اپنی عمریں طے کریں، اپنے رزق کو طے کریں۔ نہ صحت اور بیماری کے بارے میں ہمیں اختیار دیا گیا، نہ ہمیں خوبصورتی بدصورتی کے بارے میں اختیار دیا گیا، نہیں دیا گیا۔ انسان ہر معاملے میں اگر دیکھا جائے بے اختیار ہے سوائے ہدایت کے۔ ہدایت کے معاملے میں اسے اختیار دیا گیا، دونوں راستے اس کے سامنے لا کر واضح کر دیے گئے، اور اسی کے پر جنت و جہنم کے فیصلے کو رکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے جو اختیار دیا اس کا صحیح فائدہ اٹھایا جائے، خطا جہاں ہے وہاں تسلیم کیا جائے، اور اسی کے لیے اللہ نے استغفار اور توبہ کا دروازہ ہمارے سامنے رکھا۔ یہ راستہ اتنا پاورفل ہے استغفار اور توبہ کہ انسان کی بڑی سے بڑی خطاؤں کو آسانی کے ساتھ معافی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ توبہ کے اندر، استغفار کے اندر اتنی طاقت ہے، شرک کو معاف کروا سکتا ہے، قتل کو معاف کروا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 100 لوگوں کو قتل کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کیا۔ تو یہ اتنی زیادہ طاقت اور چیز اللہ نے ہم کو عطا کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہر چیز کا صابن ہوتا ہے جس سے گندگی کو، نجاستوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے جسموں کے پر بھی اگر گندگی لگ جائے اس کے لیے صابن ہے، بدن کے پر لگ جائے، کپڑے کے پر لگ جائے، اس کی صفائی کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو صابن عطا کیا۔ ایسے ہی گناہ جو ہمارے دل کے پر لگتے ہیں، یہ ظاہری اور مادی صابنوں سے اس کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کے لیے روحانی صابن رکھا ہے، توبہ استغفار کی شکل میں۔ سورہ توبہ میں، سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات کہی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ خوب توبہ کرنے والوں کو اور طہارت پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ایک ظاہری پاکیزگی ہے،
جسے ہم اپنے جسموں کے پر یا کپڑوں کے پر لگنے کے بعد صاف کرتے ہیں، اور دوسری روحانی پاکیزگی ہے جو ہمارے دل کے پر گناہ کی شکل میں لگنے والے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے توبہ استغفار کے ذریعے رکھی گئی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی مقام کے پر بیان کی۔ پہلے توبہ کا ذکر کیا، خوب توبہ کرنے والے، یعنی جو اپنے دل کے پر لگنے والے دھبوں کی صفائی کا اہتمام کرتے، اور اسی طرح طہارت یعنی اپنے ظاہری جسم یا کپڑے کے پر لگنے والی نجاست کی صفائی کا اہتمام کرتے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ہی مقام پر بیان کیا۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مطففین کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیہ، بندہ جب کوئی خطا کوئی غلطی کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل کے پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ چوکنا ہوتا ہے، بیدار مغز ہوتا ہے، صفائی کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ واستغفر وتاب، وہ اپنے گناہ کے بارے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یعنی پہلے اعتراف جرم کرتا ہے، مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور اس کے بعد یو ٹرن لیتا ہے، غلط راستے کو ترک کرتا ہے، یعنی اس کے پر گناہ پر اصرار نہیں کرتا، جمع نہیں رہتا، بلکہ اسے چھوڑ دیتا ہے، صحیح راستے کی طرف پلٹ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سُقِلَ قلبُ، اس کے دل کو چمکا دیا جاتا ہے۔ ہماری گاڑیوں کے پر، کپڑوں کے پر گندگیاں لگتی ہیں، ہم اس کو صاف کرتے ہیں، دوبارہ چمکنے لگتی ہے، اس کی شائننگ دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ ایسے ہی دل کے پر لگنے کے بعد گناہ کے دھبے جن کی صفائی توبہ استغفار سے کی جاتی ہے، تو توبہ استغفار کے ذریعے دل کی چمک دوبارہ واپس آ جاتی ہے، یہ دھبے صاف ہو جاتے ہیں توبہ استغفار کے ذریعے۔ لیکن بندہ اگر اس کے بارے میں اہتمام نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَإِن زَادَ، اگر وہ بار بار اسی غلطی کے پر اڑا رہتا ہے، گناہ کے دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے پر چھا جاتے ہیں، تو اس کے بعد اس کے پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کے دلوں کے پر مہر لگا دی گئی ہے، زنگ لگ چکا ہے، اب یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ تو اس موڑ تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے کہ دل کے پر مہر لگا دی جائے، سیل کر دیا جائے اور ہدایت کے قابل نہ سمجھا جائے۔ تو یہ اس سورے کا پیغام ہے کہ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس کے لیے تسبیح کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں صبح و شام کے اذکار بتائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے اذکار مذکور ہیں، صبح کے بھی، شام کے بھی، علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھے وہاں پر بھی ذکر کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو جب بھی فراغت ہو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ معنی مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اور آسانی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے پر تدبر کرنے کے بعد اس کی گہرائی اور گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت سے آشنائی عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور صبح و شام کے جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔